بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدی یقیناً اعلیٰ ترین ذہانتوں کے حامل افراد میں سے ایک فرد تھے۔ وہ اعلیٰ فہم و فراست کے حامل تھے۔ وہ انسانوں اور ان کے اطوار کو بخوبی مشاہدہ سر انجام دیتے تھے۔ ان کا کام ان کی فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شیخ شرف الدین سعدی، جنہیں سعدی شیرازی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے 12ویں صدی کے اختتام کے قریب شیرازہ میں جنم لیا تھا۔ وہ فارس کا مشہور دارالحکومت تھا۔ فارس کے عام دستور کے مطابق انہوں نے اپنے لیے سعدی بطور تخلص منتخب کیا۔ شاعرانہ نام یہ تخلص انہوں نے اپنے سرپرست اور مربی عطا بیگ سعد بن زنگی حکمران فارس کے نام پر رکھا تھا، جو اپنے علاقے کے عالم فاضل لوگوں کی حوصلہ افزائی سر انجام دیتا تھا۔ عبداللہ کا بیٹا حضرت علی ابن طالب کی اولاد میں سے تھے۔ وہ ایک عالم فاضل صوفی تھے اور سائنس کی ہر ایک شاخ پر دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے عبدالفرق ابن جوزی سے تعلیم حاصل کی تھی اور دینی تعلیم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی، اور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے پہلے حج بیت اللہ کے لیے مکہ شریف کا سفر سر انجام دیا تھا، اور یہ سفر انہوں نے 14 مرتبہ سر انجام دیا تھا اور اکثر پیدل حج کی سعادت حاصل کی تھی۔ نور الدین عبد الرحمن جامی، جو جامی کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سعدی نے دور دراز کے سفر طے کیے تھے اور بہت سے عجیب و غریب ممالک دیکھے تھے۔ انہوں نے اکثر پیدل حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تھی، اور ایک مرتبہ وہ ہندوستان کے مالا یار ساحل جا پہنچے تھے اور انہوں نے کشمیر کی سیاحت بھی سر انجام دی تھی۔ بنارس کے ابراہیم خان اپنے صحیفہ ابراہیم میں کہتے ہیں کہ سعدی کے وسیع تر سفروں سیاحتوں کی چند ایک وجوہات یہ تھیں کہ وہ عجیب و غریب شہر اور علاقے دیکھتے تھے، اپنے مہمات کی تفصیل پیش کرتے تھے، زندگی کے نشیب و فراز دیکھتے تھے، بصیرت یافتہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور سائنس اور علم حاصل کرتے تھے۔ اپنے دنیاوی تجربے کے بارے میں سعدی اپنے غیر معمولی فلسفے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ قسمت نے مجھے حکم صادر کیا کہ مجھے اصفہان چھوڑ دینا چاہیے۔ میری روزی اب اس جگہ سے مزید وابستہ نہ رہی تھی۔ میری قسمت مجھے عراق سے شام لے گئی اور اس مقام پر میرا عارضی قیام خوشکن تھا۔ جب شام سے میرا جی اکتا گیا، تب میرے دل میں دوبارہ اپنا گھر دیکھنے کی خواہش جنم لینے لگی، اور مجھے امید تھی کہ واپسی کے سفر کے دوران میں عراق کے صوبے سے گزروں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 166 برس تک زندہ رہے۔ دولت شاہ کہتے ہیں کہ سعدی کی طویل زندگی کی ابتدائی 30 برس مطالعہ اور علم کا ذخیرہ حاصل کرنے میں گزری۔ اگلے 30 سے 40 سال وسیع تر سفر کے دوران تجربات سے دوچار ہونے میں گزرے۔ انہوں نے اپنی بقایا زندگی گوشہ نشینی میں گزاری، جبکہ وہ پرہیزگاری اور روحانی سربلندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو کئی زبانوں میں عبور حاصل تھا۔ انہوں نے کئی ایک نظمیں بہت سے ممالک کی زبانوں میں تحریر کی تھیں، جن ممالک کا انہوں نے سفر کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے دنیا کے مختلف علاقوں کو جہاں گردی کی ہے اور ہر جگہ میں وہاں کے مکینوں کے ساتھ گل مل گیا، میں نے ہر ایک جگہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا تھا۔ گلستان سے اقتباس میں آپ نے لکھا ہے، انہوں نے دانش اور لقمان سے پوچھا کہ آپ نے آداب کہاں سے سیکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان لوگوں سے جو اچھے طریقوں اور ادب و آداب سے واقف نہ تھے۔ میں نے ان لوگوں میں جو چیز ناگوار پائی، میں نے اسی چیز سے بچنے کی کوشش کی۔ دوبارہ انہوں نے بچھو سے پوچھا کہ تم سردیوں میں کیوں باہر نہیں نکلتے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے گرمیوں میں کیا عزت بخشی جاتی ہے جو میں سردیوں میں باہر نکلوں۔ آپ کی ایک اور مشہور حکایت ہے، لکھتے ہیں ایک روز میں غسل خانے میں تھا،
میرے ایک دوست نے میرے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹکڑا تھمایا جو خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا کہ کیا تم مشک ہو یا عنبر ہو، کیونکہ مجھے تمہاری خوشبو بہت بلی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایک ادنا سا مٹی کا ٹکڑا ہوں، لیکن میں کچھ دیر تک گلاب کے پھول کی محبت میں رہا ہوں۔ میرے ساتھی کی میٹھی میٹھی اور بینی بینی خوشبو مجھ میں بھی رچ بس گئی ہے، وگرنہ میں محض مٹی کا ایک ٹکڑا تھا، جیسا کہ میں دکھائی دیتا ہوں۔ سعدی کے سٹائل کی عظیم ترین خوبصورتی اس کی خوشنما سادگی ہے۔ ان کا تخیل مدبرانہ ہے اور ان کے کاموں میں مفید اور شریفانہ جذبے پائے جاتے ہیں۔ مغربی مفکرین بھی ان کے سٹائل کی تازگی کو سراہتے ہیں اور ان کی زبان کی چمک دمک کی تعریف کرتے ہیں۔ جامی انہیں شیراز کی بلبل کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ سعدی کے فلسفے کی مشہور حکایت، انہوں نے لکھا، میں کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا تھا، لیکن ایک مرتبہ جبکہ میں ننگے پاؤں تھا اور میرے پاس جوتے خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے، لیکن میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کے پاؤں ہی نہ تھے اور میں اپنے مقدر سے مطمئن ہو گیا۔ گلستان یا گلاب کا باغ اور بوستان یا میوے کا باغ گلستان حکایات کا مجموعہ ہے، جن کا تعلق ان کے مشاہدے اور تجربے کے ذخیرے سے ہے۔ سعدی کی مقبولیت کا راز ان کی فراخ دلی اور بے تعصبی ہے۔ ان کی تحریریں مشرق کا عالم اصغر ہیں۔ اگرچہ سعدی نے اپنی گلستان تقریباً 900 برس قبل تحریر کی تھیں، لیکن ان کی مہک آج بھی تازہ ہے۔ جامی کہتے ہیں کہ فہم و فراست کے حامل لوگ سعدی کے شاعرانہ کلام کو شاعروں کا نمکدان کہتے ہیں۔ ایک اور شعر میں سعدی کہتے ہیں کہ لوگوں کی رسوائی کا باعث ان کے حکمرانوں کی بدعنوانی بنتی ہے۔ وہ لوگ جو حکومت میں ہیں اور حکمرانی کے ساتھ چمٹا رہنا چاہتے ہیں۔ سعدی ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلطنت اور عہدے پر اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی موجود تھے اور تمہارے بعد بھی موجود رہیں گے۔ سعدی فرماتے ہیں، کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، کیونکہ اگر یتیم روتا ہے، کون اس کی اشک شوئی کے لیے موجود ہے؟ اگر یتیم اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو چکا ہے، اسے اپنے سینے سے لگا لو اور اسے والدین کی محبت عطا کرو۔ یاد رکھو، اگر یتیم روتا ہے، خدا کا تخت کانپتا ہے۔ اگر تم اپنے بچے کو پیار کرنا چاہتے ہو، پہلے یتیم کو پیار کرو۔ اے سعدی، تمہاری طرح ایک یتیم جو 3 برس کی عمر میں والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، وہی ایک یتیم کی قابل رحم حالت کو بخوبی جانتا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ ہر وقت خیر خواہی کے لیے تیار رہو، کیونکہ روح کا خالق خیر خواہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تحریر کرتے ہیں کہ رازوں کی حفاظت کرو، انسانوں کے چھپے ہوئے عیب و عیاں نہ کرو، کیونکہ ان کی توہین سر انجام دیتے ہوئے تمہیں شہرت میسر نہ آئے گی۔ کوئی بھی راز کسی دوست کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ کسی بھی وقت تمہارا دشمن بن سکتا ہے، اور کسی بھی دشمن کی برائی نہ کرو، کیونکہ کسی بھی دن وہ تمہارا دوست بن سکتا ہے۔ سعدی ہمیں ایک تاجر کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے 1000 دینار گم ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو خبردار کرتا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اس کا بیٹا سوال کرتا ہے، کیوں؟ تاجر نے جواب دیا کہ اس طرح بدقسمتی دگنی ہو جائے گی، پہلے 1000 دیناروں کی گمشدگی اور دوئم ہمارے نقصان پر ہمارے ہمسایوں کی خوشی۔ ناشکری پر آپ لکھتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے اور جانوروں میں رسوا ترین بے شک کتا ہے، لیکن دانشوروں کی رائے ایک کتا اگر اپنی خوراک کے لیے شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ ایسے انسان سے بڑھ کر قابل احترام ہے جو اظہار تشکر سے عاری ہے۔ ایک کتا روٹی کے اس ٹکڑے کو کبھی نہ بھولے گا جو اسے عطا کیا جائے گا، خواہ اس کے بعد آپ اس کے سر پر سینکڑوں پتھر برسائیں۔
ہوئے زمین پر 4 بیکار اشیاء کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک بنجر زمین، سورج کی روشنی میں چراغ، ایک اندھے شخص کے نگاہ میں دی گئی خوبصورت عورت اور ناشکرے کے ساتھ کی جانے والی نیکی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے مشکور رہو جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، اور جو آپ کا مشکور ہے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ کسی کے احساسات کو مجروح نہ کریں، کسی کے زخمی اور دکھی دل کے دھوئیں سے بچو، کیونکہ اندرونی زخم بالا آخر تپش بن جاتا ہے۔ کسی کے دل کو اس قدر دکھی نہ کرو کہ وہ اس دکھ پر برداشت نہ کر سکے۔ ایک آہ تمام دنیا کو شعلے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں لکھا: بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، دور کر دیا اندھیرا اپنے جمال سے، ہنسی ہیں آپ کی سب خصلتیں، درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔